بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ۔ آیت نمبر 16۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں، یعنی جب انسان کے اندر وسوسہ آتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کیا جنگ جاری ہے اور تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا جسٹیفیکیشنز کر رہے ہو وہ خرابی کرنے کی، کیا پلان بنا رہے ہو، کیا بہانے سوچ رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تعبیر بڑی خوبصورت پیش کی کہ جس سے زیادہ قریب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، فرمایا کہ ہم شہ رگ گردن سے بھی زیادہ انسان کے قریب، اور وہ کہہ رہے میرا جسم نہیں ہے کیونکہ میں مجبور ہوں، میں تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا ہے رسول۔ جو شہ رگ گردن سے قریب ہے اس کو آنے جانا کہنا ہی لغو اور بیہودہ بات۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں میں تو انسان کی شہ رگ جان سے قریب ہوں۔ یہ خدا خود بھی ہر چیز کو جانتا ہے، پھر خدا نے ایک نظام بنایا جو اس کی اپنی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا، جس وقت وصول کرنے والے دو اس کی دائیں اور بائیں طرف بیٹھے وصول کرتے رہتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ہمیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے، وہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں اس کے اعمال کو دو، وہ انہیں ان کو یاد کرائیں۔ اور آیت نمبر 18، کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک الرٹ آمادہ نگران تیار ہوتا ہے، نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اس نے کیا بولا ہے، سوچیں بھی جس سے محفوظ نہیں اور باتیں بھی جس سے محفوظ نہیں۔ اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کا علم رکھتا ہے۔ آنکھوں سے جو تم اشارے کرتے ہو چپکے چپکے اور آنکھوں میں بات کر لیتے ہو، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں نے چھپایا ہوا ہے، سینے جس کو چھپاتے ہیں اس کا اسے علم۔ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ اور پھر سین تبدیل ہوتا ہے آیت نمبر 19 میں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، بڑی لڑائیاں کی، بڑی کمائیاں کی، بڑی بحثیں کی، پھر موت کا نشہ چھا گیا۔ یہ نشہ کیوں کہ سکرہ کہتے ہیں مستی کو، جس نے شراب پی اسے سکران کہتے ہیں۔ وہ اللہ نے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا، وہاں فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو دیکھے گا لوگ جھول رہے ہیں نشے میں جیسے شرابی جھولتا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نہیں ہے، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ ان کو شوق ایسا لگا ہے کہ دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے انسان کو دماغ میں ضرب لگے وہ اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات جب سر کی ضرب لگتی ہے تو کھڑا کر کے اسے کہتے ہیں کہ دیکھ چیک کرتے ہیں کہ جھول رہا تو نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو جائے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تو بندہ جو پہلے اکڑتا تھا اپنا بیلنس رکھنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، برحق وہ موت کی مستی آ گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جو تو چکھنا نہیں چاہتا تھا، آ گئی۔ اور مولا کائنات کا قول ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب موت کی آنے لگتی ہے، بندہ عزیزوں میں پڑا ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اور جب موت اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے بدن کے آرگنز کام شروع کرتے ہیں تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ پتہ اس وقت ادھر سے کٹا نہیں ہوتا لیکن بول نہیں سکتا، خدا اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے، سن رہا ہوتا ہے
بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے اس کے باڈی آرگنز اس کی اطاعت کرنا، دماغ کی اطاعت کرنا چھوڑتے جاتے ہیں۔ پاؤں نہیں ہلا سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، بتا نہیں سکتا کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کوئی فلانے کا دینا تھا، فلانے سے میں نے معافی مانگی تھی، کچھ بھی پھر بتا نہیں سکتا۔ یہ موت کا نشہ ہے، سکرۃ الموت۔ اور پھر فرمایا ان کی سنتا ہے لیکن اپنی طرف سے ان کو کچھ بول نہیں سکتا، حتیٰ کہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ خداوند عالم وہ صلاحیت اس وقت اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ وہ ہے، اب قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس سے تو گریز کرتا تھا، بھاگتا تھا، سمجھتا تھا یہ تو آئے گی نہیں، اور آ گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔